متنازع آرٹیکل اور میمو گیٹ سکینڈل کا معاملہ، پارلیمان نے تحقیقاتی کمیشن کا مطالبہ کر دیا۔ نو سال بعد چھٹی مردم شماری کا آغاز، سیاسی جماعتوں کے تحفظات اور خدشات۔ پنجاب میں حجاب کا انوکھا فیصلہ، پہلے حکومت پھر اپوزیشن کا یو ٹرن۔ میں ہوں فواد چودھری، مصدق ملک صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر اور میں روزانہ یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ مصدق ملک صاحب کی کہانی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ کہانی تو کچھ ایسی نہیں ہے، بس یہ مسئلہ ہے بڑا گھمبیر جو حسین حقانی صاحب نے اٹھایا ہے، اور بڑا انہوں نے ایک سنگین الزام لگایا ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی جماعت حکمران تھی ان کے ایما پہ باہر سے سی آئی اے کے لوگوں کو، کاریگر جو تھے انہیں بلایا گیا انٹیلیجنس کے یہاں پہ، جو کہ ایک ایسپیوناج کی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر ملک کے اندر انٹیلیجنس ہوتی ہے دوسرے ممالک کی، لیکن آپ کو معلوم ہو اور سرکار جو ہے وہ نوٹ کرے کہ آپ اپنی انٹیلیجنس، ایک بیرونی طاقت جو ہے وہ اپنی انٹیلیجنس کے لوگ یہاں پر بھیجے، اور پھر یہ بھی کہا جائے انہوں نے کہ جو پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، بالخصوص یہ ہدایت کی گئی کہ ان کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے، نہ ان سے کلیئرنس لینی ہے اور نہ ان کو کانو کان خبر ہونی ہے۔ تو اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس کو ڈینائی کیا ہے، جو اس وقت حکمران تھی، اگرچہ 3-3.5 سال وہ پیپلز پارٹی کے رہے سفیر امریکہ کے اندر، جو بہت لمبا عرصہ ہے، 5 سال کی تو کل حکومت ہوتی ہے۔ لیکن چلیے یہ پھر بھی بہت اچھا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ نہیں ہمارا اس سے تعلق نہیں، لیکن یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے جس کی تھوڑی تحقیق ہونی چاہیے۔ جواب تو مجھے دینا چاہیے ویسے۔ نہیں، جواب تو دینا ہی آپ نے، لیکن میں بھی آپ پہ الزامات چلیں آپ بھی لگا لیں، تاکہ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اب آخر میں ظاہر ہے جواب تو آپ نے دینا ہے بھائی۔ پارٹی زرداری صاحب آپ، یہ عجیب و غریب کہانی ہے۔ اچھا پہلے تو میں ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ بتا دوں کہ سفیر وہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کے دور میں رہے ہیں، لیکن حسین حقانی صاحب کا جو رائز ہے وہ مسلم لیگ نون نے ان کو دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1988 میں جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو سب سے پہلے انہیں سیکٹری اطلاعات لگایا گیا فیڈریشن میں، اس کے بعد ان کو سری لنکا میں سفیر لگا دیا گیا، اور وہاں سے پھر بے نظیر بھٹو شہید اور نصرت بھٹو صاحبہ کے اوپر اس وقت فوٹو شاپڈ ہوئیں اور سارا وہ معاملہ ہوا، اور وہ پھر بعد میں جو ہے وہ ناراضگی ہوئی تو پھر وہ پیپلز پارٹی میں گئے اور وہاں پہ وہ سفیر ہو گئے۔ اچھا مصطفیٰ آپ نے ان پہ لگایا ہے؟ نہیں، میں آپ ان کی ہسٹری بتا رہا ہوں، جس طرح سے آپ نے کہا نا کہ وہ بڑا لمبا عرصہ رہے، وہ مطلب پاکستان میں الحمدللہ کوئی گناہ ایسا تو ہے ہی نہیں نا جس میں آپ ذمہ دار نہ ہو، حقیقت یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد جو مصطفیٰ جو پرابلمٹک چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے الزام لگایا، آپ نے ڈینائی کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور کہانی جڑی ہوئی ہے۔ وہ کہانی یہ جڑی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کل یہ غالباً بات کی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ یہاں پر یہ کہانی بھی آ رہی تھی کہ اسلام آباد میں گھر لیے گئے بہت سارے، اور ان گھروں میں جو ہے وہ فارنرز آئے اور یہ وہ۔ تو میں تھوڑا ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے یہ جو ہے وہ اس میں پتہ یہ چلا کہ جو نہ صرف یہ کہ ان ویزوں کے اوپر بات ہوئی بلکہ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی جو جمیل عباسی نام کے ایک صاحب کے اوپر تھی۔ جمیل عباسی جو تھے وہ پیپلز پارٹی مرتضی بھٹو کے سیکرٹری جنرل تھے۔ الزام یہ لگا کہ انہوں نے 400 کلاشنکوف کے لائسنس لیے، اور لائسنس لے کے ان جو امریکی تھے ان کو دیے گئے، یعنی لائسنس دینے کی اتھارٹی کون تھے؟ رحمان ملک صاحب۔ لہٰذا رحمان ملک صاحب حسین حقانی صاحب سے جو آج انہوں نے کہا کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں تھا اور جو کمیشن بنایا جائے، لیکن یہ ایف آئی آر ہوئی، اس میں 400 لائسنسز پکڑے گئے، ان صاحب کی ضمانتیں ریجیکٹ ہوئی، سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب نے جا کے ان کو ضمانت دی۔ لہٰذا ایک کنیکشن بٹوین دوز ویزاز ایشوڈ اینڈ انٹیریئر منسٹر رحمان ملک تو اسٹیبلش ہے۔ ٹھیک، تو یہ جو بات آج جو ایوان میں آئی ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے، تو کمیشن تو بننا چاہیے، کیونکہ یہ کہنا، صرف یہ کہہ دینا کہ حقانی صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اور اب ہم تو کٹی ہو گئے ہیں، یہ تو کافی نہیں ہے۔ ہوگی بات۔ جی پہلے اب میں ملک صاحب کا جواب دے دوں۔ ملک صاحب نے جو بات کی،
سوٹ آپ نے ملک صاحب آج بہت بڑی مہربانی، میں نے آپ کے لیے خاص کل تیار اسی طرح کا سوٹ آپ کی پارٹی کے سربراہ بھی پہن کر سپریم کورٹ گئے تھے الحمدللہ، میمو کمیشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے ان کی ثابت ہو گئی ہے. آپ کے اسی جس طرح آج آپ بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں اس سوٹ میں اور آپ کو بڑا یہ سوٹ کر رہا ہے، اسی طرح ان کو بھی وہ کالا کوٹ بڑا سوٹ کر رہا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کمیشنز جو ہیں آپ بنانا چاہتے ہیں بسم اللہ بنائیے. پاکستان پیپلز پارٹی کو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ساتھ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی پبلک کر دیجئے. انسینویشن کیا ہے اس سارے معاملے میں؟ یعنی اس معاملے میں سے ابھاری کیا چیز جا رہی ہے؟ ابھاری یہ جا رہی ہے کہ پاکستان، ایک سیکنڈ، کہ پاکستان پیپلز پارٹی غدار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کلوژن کیا امریکنز کے ساتھ. ساری پارٹی تو نہیں ہوگی غدار، لیکن کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوں گے. چلیں اسپیسیفکلی نام لے لیتے ہیں ان لوگوں کا کہ آصف علی زرداری غدار تھا، یوسف رضا گیلانی غدار تھا، اور انہوں نے حسین حقانی نے الزام لگایا جس کے اوپر سب سے بڑی انسینویشن ہے اس کا نام اسکپ کر گئے. کس کا؟ رحمان ملک. اس کا بھی نام آپ ڈال لیں. یہ الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پرانے نہیں. گیلانی صاحب کو تو چلو ایسے ہی ڈال دیا نا. اچھا، یہ الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ اب کے نہیں برسوں کے لگتے آ رہے ہیں. اور پہلی جو چیز ہے جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پورے اس آرٹیکل کا کانٹیکسٹ دیکھیں. اس آرٹیکل کا کانٹیکسٹ اگر آپ دیکھیں، اس کا میں تھوڑا بیک گراؤنڈ اگر آپ کو بتا دوں تو اس وقت امریکہ میں ایک بہت بڑا کرائسس چل رہا ہے. امریکہ میں کرائسس کیا ہے کہ ٹرمپ کی جو ٹیم تھی دوران الیکشن کیمپین وہ رشین ایمبیسڈر سے جا کر ملی، اور رشین ایمبیسڈر سے ملنے کی وجہ سے ان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان کو استعفیٰ دینا پڑ گیا. یہ امریکہ میں کرائسس چل رہا ہے. تو حسین حقانی کا جو ایڈمیشن ہے وہ اس سے بڑا ہے. ایک سیکنڈ، وہ اس سے بہت بڑا ہے. میں اپنی بات تو مکمل کر لوں گا. ضرور کیجیے. تو حسین حقانی صاحب نے آرٹیکل کیا لکھا؟ نہیں، اب انہوں نے آرٹیکل یہ لکھا، نہیں آپ بات امریکہ لے گئے نا. جی میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں، پاکستان لانا چاہ رہے ہیں. لے آتے ہیں، بالکل لے آتے ہیں. انہوں نے آرٹیکل یہ لکھا کہ میں بھی ایک سفیر تھا اور میں بھی دوران الیکشن اوباما کی ٹیم سے بھی ملا. اور نہ اس کے اندر ٹوٹل 2 لائنیں میں نے اسامہ بن لادن کو گرفتار کروایا اور میں نے وہاں سے CIA کے ایجنٹ بھی بلائے اور میں نے انٹیلیجنس کو پاکستان یعنی دیکھیں کو پتہ بھی نہیں چل رہا کتنے کامیاب سفیر اور کتنے کامیاب سفیر اور یہ کہ میں نے نہیں کیا یہ. ابھی آپ جو اس بات نہیں، ویسے اس پہ تو آپ معافی مانگ لیں. میں خود آ رہا ہوں اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کوئی غلط کام نہیں کیا. میں آپ کو بتاتا ہوں غلط کیا ہوتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ غلط انہوں نے یہ وسائل سروسز پیش کی کہ جناب میں حاضر ہوں. اچھا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اگر مجھ سے بھی کوئی کام ہے تو میں اس کے لیے حاضر ہوں. وہ تو اور میں نے اپنی جو یہ نوکری کی جو اپلیکیشن اس آرٹیکل کے تھرو میں دے رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے ایک اور اپنی سی وی میں چیز ایڈ کی کہ جب میں سفیر تھا تو میں نے اس وقت یہ کام کیا. اچھا دیکھیں، اچھا اب ان کے اخبار کے ایک سیکنڈ آخری جی پوائنٹ. اب ان کے اور دیگر کئی آرٹیکلز موجود ہیں جس کے اندر انہوں نے اس طرح کی کوئی بات کی ہی نہیں اور بلکہ اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا انہوں نے. تو اگر آپ بھی وکیل ہیں، میں بھی وکیل ہوں، اگر ایک اخبار کو وہ انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہوئی، اور دوسرے اخبار میں جب وہ اپنا خود ہاتھ سے لکھتے ہیں اس میں کہتے ہیں یہ ہوئی، تو کیا آپ اس کی ایویڈنس لیں گے؟ دیکھیں کھوکھر صاحب، اس کے لیے تو بنتا ہے نا، اس کی تفتیش تو بنتی ہے نا. اچھا چلیے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں سیریس ایلیگیشن ہے، تفتیش تو بنتی ہے. ایک بات تو ہم سب کا کنسنسس ہے کہ کمیشن بننا چاہیے، بالکل تحقیق ہونی چاہیے. اور ویسے جیسے آپ کو پتا ہے PMLN پہ الزام لگتا رہا کہ اگر ایسا ہے تو آپ مقدمہ کر دیں ان پہ. امریکہ تو اتنی لیٹیگیشس سوسائٹی، آپ مقدمہ کریں گے تو اربوں ڈالر کا ان کو ہرجانہ دینا پڑے گا اگر انہوں نے ایسا جھوٹ بولا ہے جس میں صدر صاحب کا نام، پرائم منسٹر صاحب کا نام لے لیا. لیکن دوسری بڑی بات یہ ہے کہ بڑی سٹیک ہے ایک، وہ بڑی سٹیک ہے جمہوریت کی. اس آرٹیکل کے لکھے جانے سے نقصان پیپلز پارٹی کو نہیں ہوا، نقصان جمہوریت کو ہو رہا ہے. نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ فورسز جو چاہتی ہیں کہ ملک میں جمہوریت آگے نہ جائے ان کے لیے ایک نیا کیس بن گیا کہ یہ دیکھیں یہ ہے جمہوری طاقت، یہ ہے پاکستان کی جمہوریت. اس وجہ سے اس کا بھی آپ جواب نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بات ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں آپ کی جو پارٹیز ہیں وہ بیسیکلی irrational decisions کی بادشاہ ہیں. مطلب جو اس طرح سے حسین حقانی صاحب کو انہوں نے لگایا اور پھر نہ صرف لگایا بلکہ ان کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کیا، اور یہ ویزے بھی بائی دا وے دبئی سے ایشو ہوتے تھے مینلی. اچھا کتنی خوشی کی بات ہے کہ یہ اس ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ میں یہ ہمیں irrationality کا لیسن دے رہے ہیں اور خود امپائر کے کھڑے ہونے کی باتیں یہاں پر دھرنے دینے. مگر ان کو یہ احتجاج جمہوریت کا حق ہے. دیکھیے آپ نے احتجاج نہیں ہونا، وہ امپائر کون تھا؟ دیکھیے آپ نے میں نے بات کی جمہوریت کی، میں نے پیپلز
پیپلز پارٹی کا نہیں کہا. میں نے کہا دیکھیں جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو, لیکن کیونکہ ان کو جمہوریت سے کچھ غرض نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں ذرا ان پارٹیز کو ملائن کر دیں. جمہوریت کون سی ایسی تو خاص ایسی چیز ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ ایک فضول سی چیز ہے کہ مٹھائی وٹائی بانٹی جا سکتی ہے, فوراً مل جائیں آپس میں, فوراً مل جائیں آپس میں, یہی ہم کہتے ہیں اصل میں آپ لوگ اندر سے. لیکن ایک بات یہ بڑی واضح ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی, یہ پیپلز پارٹی کو بھی ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے یہ مقرر ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. دیکھیے اس معاملے کا ملک صاحب سب سے آسان حل جو ہے, سب سے آسان حل جس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا, وہ یہ ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ پبلک کر دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس اب معاملے کے اندر ساری انویسٹیگیشنز یہ ہوئیں, اس کے اندر جو کمیشن تھا جاوید اقبال صاحب کی سربراہی میں, پارٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ. جی ہاں بالکل, یوسف رضا گیلانی صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ اس کو پبلک کریں. اچھا جو کمیشن بناتی ہے حکومت, آپ اس کو اوپن کیوں نہیں کرتے؟ ڈان لیکس ہے, آپ نے اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. ماڈل ٹاؤن انکوائری ہے, آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ ایبٹ آباد کمیشن ہے, آپ اپنے پاس رکھ کے بیٹھ گئے. 36 لوگ جو الیکشن میں کے پی میں مرے تھے اس پر ایک کمیشن بنایا, اس کی بھی رپورٹ ہمارے پاس. اچھا اس کا مجھے نہیں پتا, وہ بھی پیش کر دیں. ٹھیک ہے وہ کرے, وہ بھی رپورٹ پیش کریں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سیکرٹ رکھتے کیوں ہیں؟ دیکھیں کچھ جو ہے نا, میں اس معاملے میں مجھے نہیں بہت زیادہ اس کے متعلق انفارمیشن معلوم, لیکن کچھ معاملات جس طرح ایبٹ آباد کمیشن ہے جو نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں, اس طرح کی رپورٹس پوری دنیا میں 20-25 سال کے بعد ریلیز کی جاتی ہیں. تو پاکستان میں ہمیں بھی تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ سوچ کے کہ اس کے اندر کیا مٹیریل ہے, مجھے نہیں معلوم اس کے اندر کیا مٹیریل. 2050 میں اگر آپ کی حکومت ہوئی تو آپ نہیں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر ایک سیریس بات ہے. دیکھیے نہیں میں نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے نہیں, لیکن آپ کی پوزیشن مجھے بالکل یہ معلوم نہیں ہے اس رپورٹ میں کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹس جو ہیں وہ عوام تک پہنچانی چاہیے. لیکن رپورٹس عوام تک پہنچانے کا مطلب نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز کرنا نہیں. میں صرف کوشن انٹروڈیوس کر رہا ہوں, اس کا کوئی اس بات سے تعلق نہیں کہ یہ رپورٹ کرنی چاہیے یا نہیں. تو یقینی طور پہ وہ تمام لوگ جن کے پاس نہیں, لیکن ایک بات آپ کی باتوں سے جو مجھے ابھی ایک چیز تو کم از کم جو ہم جو سمجھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت کا ابھی فی الحال یہ رپورٹ پبلک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں. میں نے قطعاً ایسی کوئی بات نہیں کی. آپ ضرور یہ بات اختراع آپ یہ پیدا کر سکتے ہیں میری بات سے, لیکن میں نے جس طرح پہلے کہا کہ جمہوریت, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جمہوریت کو اس سے نقصان ہے, اسی طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی ایک بڑی ایک پیچیدہ اور امپورٹنٹ چیز ہے, اور میرے خیال میں اگر کوئی چیز اور اگر ہے بھی تو اس میں جو نیشنل سیکیورٹی کے عوامل ہیں 2-3 وہ نکال دیے جائیں اور باقی رپورٹ سامنے پیش سب کی سب پبلک کی جائے گی. اب اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کیا نکلے گا کہ اس وقت ہماری ملٹری لیڈرشپ کی انکمپٹنس تھی, یا شاید ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان کی کنائونس کے حوالے سے کوئی بات کی ہو, اور جہاں تک جو پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن ہے اس کا ان معاملات میں جتنا عمل دخل ہوتا ہے وہ ہم ساروں لوگوں کو سچ تو پتا لگنا چاہیے, لوگوں کو سچ پتہ لگنا چاہیے. ایک سپریم کورٹ کے جج کو بنایا گیا تھا, اس کے اندر لیکن آپ یہ مانتے ہیں نا کہ اس کی تحقیق ہونی چاہیے. اچھا یہ آلریڈی ہو چکی ہے, نہیں آلریڈی ہو چکی ہے, وہ آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, مگر آج جو اس کمیشن کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے اور اس کمیشن کے سامنے بھی تینوں ہم کہہ سکتے ہیں ایک بات پہ کلیئرٹی دے جائیں تاکہ اپنے لوگوں کو, جو آج جو کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیشن بنایا جائے بائی پارٹیزن, جو اس کو پر انویسٹیگیٹ کرے, جس کی نظروں کے سامنے سے وہ رپورٹ بھی گزرے گی اور دیگر عوامل بھی گزریں گے. آپ کو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں. بس الحمدللہ یہی ہم کی طرف سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ تینوں پارٹیز کو کمیشن بنانے کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی پبلک جو تحقیقات کرے اس معاملے کی جو حسین حقانی صاحب کی آئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی آنی چاہیے, اور ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آنی چاہیے. ڈاکٹر مصدق صاحب کا اس کے اوپر ابھی اعتراض ہے, بریک لے لیتے ہیں. اعتراض نہیں ہے, آپ نے کہا نا کہ میں نے آپ کو ایک براڈ بات کی, جیسے پہلے جمہوریت کی بات کی. نہیں میں آسان بات کر رہا ہوں نا, آپ اس کو گھما رہے ہیں, دیکھ کے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پبلک کرنی ہے. آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں حقیقت میں کہ کوئی ایسی چیز جس سے نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہو, ہمیں اس بالکل اس کو بھی سیاست کی نظر کر دینا چاہیے. میں اس رپورٹ پتہ یہ چلے گا کہ کہاں کہاں لیکوناز تھے, کہاں کہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری تھی, ISI کی کمزوری تھی, MI کی تھی, IB کی تھی, آپ بجائے ارشاد فرما رہے ہیں, وزیر اعظم کی تھی, وزیر داخلہ کی تھی, وزیر اعظم کی تھی, صدر کی تھی, سب کی بجائے ارشاد فرما رہے ہیں. اور میں نے قطعاً اس سے میں معترض نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ باقی تمام ملکوں کی طرح ہمیں بھی بڑی متانت کے ساتھ اور بڑے غور کے ساتھ اپنی نیشنل سیکیورٹی کے عوامل جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا جی, یہاں پہ جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ جو کمیشن بننا چاہیے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے حسین حقانی صاحب کا
کا معاملہ. ایبٹ آباد کے اوپر جو ہے وہ اختلاف ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. یہی ہے.